بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز۔ آج کی سٹوری ایک ایسی پراسرار کہانی کے حوالے سے ہے جو سننے والوں کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ رابعہ کی یہ کہانی سن کر میں بھی ڈر گئی تھی۔ آئیے یہ کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ ایک رات میں اپنے اپارٹمنٹ میں رات گیر تک جاگ رہی تھی جب میرے موبائل کی سکرین روشن ہو گئی۔ مجھے لگا میرے کسی دوست کا میسج ہوگا۔ جوں ہی میں نے اپنا واٹس ایپ کھولا تو ایک انجان نمبر سے میسج آیا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ اگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میں کون ہوں تو تم گھبرا جاؤ گی۔ مجھے اس کا میسج پڑھ کر بے حد غصہ آیا تو میں نے غصے سے کہا کہ میرے پاس فضول لوگوں کے لیے وقت نہیں ہے، تم یہ مذاق کسی اور سے کرنا، سیدھی طرح سے بتا دو کہ کون ہو ورنہ میں تمہیں بلاک کر دوں گی۔ تو اس نے میسج بھیجا کہ تم مجھے بلاک کر ہی نہیں سکتی، اور پھر میسج کے ساتھ مسکرانے والی ایموجی بھی بھیج دی۔ تو میں نے غصے میں آ کر اسے فوراً بلاک کیا۔ لیکن یہ کیا؟ میری تو حیرت کی انتہا ہی نہیں رہی کہ وہ تو سچ کہہ رہا ہے۔ میں تو واقعی اسے بلاک نہیں کر پا رہی تھی۔ اسی دوران پھر اس کا میسج آیا کہ مجھے بلاک کی کوشش مت کرو کیونکہ میں بلاک نہیں ہوں گا۔ اس کا میسج پڑھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر سی دوڑ گئی تو میں ایک دم گھبرا گئی۔ میں نے فوراً اپنے ایک دوست رحمان کو میسج کیا کیونکہ وہ اس وقت آفس میں ہوتا تھا اور آن لائن بھی تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ اگر تم فری ہو تو میرا ایک کام ہے، تو اس نے کہا ہاں کیا بات ہے؟ تو میں نے یہ نمبر اسے سینڈ کیا اور کہا کہ پلیز اسے چیک کر کے بتاؤ کہ یہ کس کا نمبر ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں کل تمہیں یہ بتا دوں گا، لیکن ابھی میں نیٹ آف کر کے گھر کے لیے نکلنے والا ہوں۔ تو میں نے اس کی منت کرتے ہوئے ریکویسٹ کی کہ پلیز خدا کے لیے میری ہیلپ کرو، یہ بہت ضروری ہے۔ تو وہ ایک دم مان گیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے نمبر سینڈ کرو۔ میں نے فوراً اسے وہ نمبر سینڈ کیا۔ اس نے مجھے فوراً ہی رپلائی دیتے ہوئے کہا کہ یہ نمبر تو میں نے چیک کر لیا ہے لیکن یہ تو ان ایکٹیو ہے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ ان ایکٹیو نہیں ہے، ابھی تو اس نمبر سے مجھے میسج آئے ہیں، تم پلیز دوبارہ سے کوشش کرو۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ڈیٹیل سرچ کر کے تمہیں مکمل معلومات فراہم کرتا ہوں۔ میں دوبارہ سے اسی ان نون نمبر پر آئی اور اس سے میسج کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیا مذاق ہے، آپ کون ہو؟ اس نے مجھے کہا کہ میری ڈی پی دیکھنے کے بعد بھی آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ میں کون ہوں؟ تو میں نے ایک دم سے کہا کہ آپ کی ڈی پی پر تو کوئی تصویر بھی شو نہیں ہو رہی۔ تو اس نے میسج کیا اور کہا اب دیکھو۔ تو میں ششدر رہ گئی۔ میری نظریں اس تصویر پر ہی ٹک گئیں کیونکہ وہ تصویر میرے ابو کی تھی۔ میں نے انتہائی حیرانگی سے اسے میسج کیا اور کہا کہ یہ تصویر آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ تو اس کا جواب آیا کہ یہ میں ہی ہوں۔ تو میں نے اسے میسج کا رپلائی دیتے ہوئے کہا کہ یہ بہت ہی بھونڈا قسم کا مذاق آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں اور میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں اور آپ کا کیا مقصد ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں جو بھی ہوں لیکن تم اتنا جان لو کہ میں تمہارا ابو ہوں۔ تو میں نے اسے فوراً رپلائی دیا اور کہا کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہو، میرے ابو تو آج سے ٹھیک 5 سال پہلے ہمیں چھوڑ کر کہیں چلے گئے تھے، پھر ان کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ کہاں گئے تھے؟ تو میں نے کہا نہیں پتہ چلا، بس وہ آفس گئے تھے اور پھر کبھی نہیں آئے، اور میں ان کے بارے میں زیادہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی کیونکہ میں انہیں پسند ہی نہیں کرتی۔ اس نے پھر مجھ سے سوال پوچھا کہ کیا تم نے انہیں دیکھا تھا جب وہ آفس جا رہے تھے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں اس وقت سو رہی تھی، اور پھر اس سے سوال کیا کہ آپ کا یہ سب پوچھنے کا کیا مقصد ہے؟ تو اس نے ایک دم سے مجھے جواب دیتے ہوئے ٹیکسٹ بھیجا
کہ میں اس دن گھر سے گیا ہی نہیں تھا میری پیاری بیٹی۔ تو میں نے انتہائی حیرانگی سے رپلائی دیتے ہوئے کہا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں آپ کی کسی بات پر یقین نہیں کر رہی، آپ جو کوئی بھی ہیں یہ مذاق بند کریں اور مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ تو اس نے ایک دم سے پھر مجھے ٹیکسٹ کرتے ہوئے بتایا کہ اگر آپ کو میری کسی بات پہ یقین نہیں آ رہا تو میں آپ کو ثبوت بھی دے سکتا ہوں۔ تو میں نے انتہائی ہڑبڑا کر کہا کہ مجھے کوئی ثبوت نہیں چاہیے، بس مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ تو وہ انتہائی لجاجت بھرے انداز میں کہنے لگا کہ پلیز مجھے ایک موقع دو۔ میں نے فوراً اپنی امی کو میسج کیا، میں جانتی تھی کہ وہ اس وقت جاگ رہی ہیں۔ دراصل انہوں نے ابو کے اس طرح چلے جانے کے کچھ عرصے بعد ہی دوسری شادی کر لی تھی اور وہ اب دوسرے شہر میں رہتی تھیں۔ بس میرا ان کے ساتھ رابطہ فون کے ذریعے ہی رہتا تھا، وہ مجھے کبھی ملنے کے لیے اس گھر میں نہیں آئیں۔ میں نے انہیں میسج کر کے بتایا کہ مجھے کوئی اس وقت میسج کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے ابھی اتنا ہی لکھا تھا کہ اچانک اس نمبر سے مجھے دوبارہ میسج آیا کہ خدارا ابھی اپنی امی کو کچھ نہیں بتانا ورنہ تمہیں سچائی کبھی بھی نہیں پتہ چلے گی۔ میں نے اسے دوبارہ میسج کیا کہ میں کیسے مان لوں کہ آپ سچ بول رہے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارے روم کے ساتھ جو چھوٹی سی راہداری ہے اس راہداری سے ایک راستہ بیسمنٹ کی طرف جاتا ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ ہمارے گھر میں تو کوئی بیسمنٹ ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے مجھے ٹیکسٹ کر کے بتایا کہ اپنی امی کے روم میں جاؤ، ان کے کمرے کی بائیں دیوار میں ایک سرخ رنگ کا باکس ہے، اس کو اوپن کرو، اس میں 2 چابیاں ملیں گی۔ تو میں نے انہیں فوراً جواب دیا کہ ہاں واقعی اس میں 2 چابیاں تو پڑی ہوئی ہیں۔ تو ان کا ٹیکسٹ آیا کہ اب اپنے روم کے ساتھ والی راہداری کے اینڈ پر جاؤ، وہاں پر تمہیں ایک کپ بورڈ ملے گا، اسے اوپن کرو۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ میں اس کپ بورڈ کو اوپن نہیں کر سکتی، امی نے مجھے منع کیا ہے کہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ کیا تم سچائی تک نہیں پہنچنا چاہتی؟ پلیز اس کپ بورڈ کو فوراً اوپن کرو، تمہیں سب پتہ چل جائے گا کہ تمہاری امی آخر اسے کھولنے سے کیوں منع کرتی تھیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ اوپن نہیں کر سکتی کیونکہ یہ لاک ہے۔ تو انہوں نے کہا جس چابی پر 1 لکھا ہے اس سے اوپن کرو۔ میں نے جو ہی چابی لگائی تو کپ بورڈ اوپن ہو گئی۔ تو میں نے انہیں میسج کیا کہ بھائی اس میں تو کپڑے ہی کپڑے رکھے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ سارے کپڑے ایک سائڈ پر کر دو، تمہیں سامنے کچھ نظر آئے گا۔ تو میں نے انہیں لکھا کہ ہاں واقعی یہاں ایک دروازہ ہے، اب کیا کروں؟ تو انہوں نے رپلائی کر کے بتایا کہ اس دروازے کو اس دوسری چابی سے اوپن کرو جس پر 2 لکھا ہے، اور پھر دروازہ کھلتے ہی اندر چلی جانا۔ میں نے ان سے پھر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ مجھے آپ کی باتوں سے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے مت ڈرو، مجھ پر تم اعتبار کر سکتی ہو، پلیز اب اندر جاؤ اگر تم سچ جاننا چاہتی ہو تو۔ میں نے انہیں بتایا کہ آگے تو بیسمنٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر تمہیں سیڑھیاں نظر آ رہی ہوں گی، ان سیڑھیوں سے نیچے جاؤ۔ تو میں نے جوں ہی نیچے دیکھا تو شدید اندھیرا تھا۔ میں نے دائیں بائیں سوئچ بورڈ کو ڈھونڈا تو بائیں طرف مجھے ایک سوئچ بورڈ نظر آیا۔ میں نے لائٹ آن کی تو پوری سیڑھیوں پر روشنی سی پھیل گئی۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی نیچے سیڑھیوں کی طرف گئی تو یہاں پر مجھے پھر سے ایک سوئچ بورڈ نظر آیا۔ تو میں نے اس پر لگے تمام بٹنز کو آن کر دیا تو سارا بیسمنٹ روشن ہو گیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہاں پر تو صرف ایک راکنگ چیئر ہے۔ تو انہوں نے دم سے مجھے ٹیکسٹ کر کے کہا کہ کیا اس کے نیچے کارپٹ پڑی ہے؟ تو میں نے کہا جی پڑی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چیئر اٹھا کر اس کارپٹ کو ہٹا دو۔ میں نے دوبارہ ٹیکسٹ کر کے کہا کہ پلیز آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر کیا ہے، اور یہ میسج میں نے کئی بار کیا کہ آپ مجھے بتا کیوں نہیں دیتے کہ یہاں پر ہے کیا۔ میں انہیں لگاتار میسج کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ کمرے کو بھی دیکھتی جا رہی تھی کہ اچانک
مجھے وہاں پر ایک باڈی نظر آئی جس کے جسم پر بالکل ابو جیسے ہی کپڑے تھے۔ تو میں نے ایک دم سے وہ کپڑے پہچان لیے کہ واقعی یہ کپڑے تو میرے ابو کے تھے۔ میں نے ایک دم روتے ہوئے انہیں میسج کیا کہ پلیز مجھے رپلائی کریں، مجھ سے بات کریں۔ اس دوران میری نظر اس باڈی کے ہاتھ پر پڑی جس میں ویڈنگ رنگ تھی، جو ابو نے اپنی شادی کے موقع پر پہنی تھی اور کبھی نہیں اتاری۔ وہ کبھی کبھی بڑی محبت سے اس رنگ کو اپنی انگلی میں گول گول گھماتے تھے۔ مجھے ان کی عادت بہت اچھے سے پتہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ رنگ میں نے پہچان لی۔ اسی رنگ کے اوپر ایک تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس تاریخ کو نوٹ کیا تو اس پر 8 اکتوبر 2006 لکھا ہوا تھا۔ میں نے پھر انہیں روتے ہوئے ٹیکسٹ کیا کہ کیا یہ آپ ہیں؟ اس دن کو میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ اسی دن تو آپ ہمیں چھوڑ کر گئے تھے۔ آپ مجھے رپلائی کیوں نہیں دے رہے؟ اسی دوران رحمان کا گھبرایا ہوا میسج آیا۔ وہ مجھ سے سوال کر رہا تھا کہ یہ نمبر تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ یہ نمبر تو اب موجود ہی نہیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ کیا مطلب تمہارا؟ یہ نمبر موجود ہی نہیں ہے تو پھر مجھے اسی نمبر پر کیوں میسج آ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ نمبر تو 17 سال پہلے بلیک لسٹ کر دیا گیا تھا۔ یہ انتہائی عجیب سا کیس تھا جس کی وجہ سے یہ نمبر بلاک کرنا پڑا۔ کیس؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ اس نمبر سے کال آتی تھیں، بہت سے لوگوں نے اس نمبر کی کمپلین کی تھی کہ جب کال اٹھائی جاتی ہے تو آگے سے کوئی نہیں بولتا۔ جب اس نمبر کی لوکیشن ڈھونڈی گئی تو ٹریس نہیں ہو سکی۔ 8 اکتوبر 2006 کو یہ کیس شروع ہوا تھا، لیکن حل نہ ہونے کی وجہ سے پولیس نے بلیک لسٹ میں یہ نمبر ڈال دیا۔ اس کے بعد یہ نمبر تو کبھی بھی استعمال نہیں ہوا۔ تو میں نے روتے ہوئے پوچھا کہ کیا واقعی تم سچ کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، واقعی یہ سچ ہے۔ میں نے دوبارہ ابو کے نمبر پر میسج کیا، لیکن وہاں مجھے کوئی رپلائی نہیں آیا، بلکہ اب تو وہ پروفائل پک بھی شو نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے لرزتے کانپتے ہاتھوں سے امی کو میسج کیا اور ابو کے تمام میسیجز اٹھا کر امی کو بھیجے، اور اس باڈی کی تصویر بھی امی کو بھیج کر پوچھا کہ کیا یہ ابو کی باڈی ہے؟ آپ نے ان کا مرڈر کیا تھا؟ تو ایک دم امی کی کال آ گئی۔ وہ مجھ پر چیختے ہوئے بولیں کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم اس بیسمنٹ میں جاؤ؟ تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے ابو نے ہی کہا تھا۔ تو وہ میری بات سن کر شوق کی حالت میں چلی گئیں اور فوراً ہی کال کاٹ دی۔ میں نے ان کی کال دوبارہ ملائی، لیکن وہ آف لائن جا رہی تھیں۔ میں نے لرزتے کانپتے ہاتھوں سے تمام ثبوت اکٹھے کیے، لیکن رحمان کو بھیجنے سے پہلے میں نے سوچا کہ کیا یہ میں ٹھیک کر رہی ہوں؟ امی اپنی زندگی میں خوش ہیں، اتنی خوش کہ انہوں نے ابو کے جانے کے بعد کبھی بھی میری فکر نہیں کی۔ ابو کے بعد ماں کا زندہ ہوتے ہوئے بھی نہ ہونا میرے لیے دوہرا صدمہ تھا، لیکن میں تنہا یہ صدمہ جھیل گئی، کیونکہ میرے تمام دوستوں نے مجھے اس برے وقت میں سہارا دیا تھا۔ انہی کی وجہ سے نہ صرف مجھے اچھی جاب مل گئی، بلکہ میں اپنی ذمہ داری خود اٹھانے کے قابل ہو گئی تھی۔ اسی لیے میں نے کبھی انہیں اپنی وجہ سے بلیم نہ کیا، لیکن وہ میری ماں بعد میں تھیں، اب وہ میرے ابو کی قاتلہ تھیں۔ ان کا یہ گناہ ابو کی بھٹکتی بے قرار روح نے خود ہی کھول دیا۔ انہیں اس خون کا حساب تو دینا چاہیے، لیکن میں شدید تذبذب میں ہوں کہ کیا کروں، ثبوت دوں یا نہ دوں۔ کیا آپ اس بارے میں مجھے کوئی رائے دے سکتے ہیں؟